مولاي صل وسلم دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته ومن اتبع سنته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ المائدہ کا بیان ہوگا. سورہ المائدہ ترتیب نزول کے حساب سے 112ویں نمبر کی صورت ہے اور ترتیب تلاوت کے حساب سے 5ویں نمبر کی صورت ہے. اس میں 120 آیات ہیں اور اس میں تمام احکامات ہیں جو مسلمانوں کے لیے ہیں. مفسرین کا بیان یہ ہے کہ 6 صدی ہجری میں جب صلح حدیبیہ کے بعد اور 7ویں ہجری کے درمیان میں اس کا نزول ہے، اور یا 7ویں ہجری کے اوائل میں اس کا نزول ہے. اس میں کئی آیات ہیں جن میں خاص موضوعات ہیں اور یہ احکام شریعت ہیں، کیونکہ اب اسلام ایک صرف عقیدہ نہیں رہ گیا تھا، ایک عملی ایک نظام حکومت بھی بن گیا تھا. کفار قریش جنگ خندق کے بعد نا امید ہو گئے تھے اور اب یہ ایک معاہدہ ہو کر کے انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد کہ مدینہ ایک اسلامی ریاست ہے، اس میں رہنے والے مسلمان ہیں جو مکہ آنا چاہتے ہیں اور جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کو اب ختم نہیں کر سکتے. تو اب جب کہ حکومت کا نظام بنے گا تو پورا ایک نظام زندگی بھی ہوگا، کیونکہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے جس میں سبھی کچھ شامل ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ صرف ضابطہ حیات میں یہی نہیں ہے کہ ہم کیا کھائیں پئیں رہیں اٹھے بیٹھیں، لیکن ہم جو بھی معاملات کریں گے ان میں سے 5 جو ہیں وہ احکام ہے. اگر اسلام کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 5 حصے عبادات کے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہیں، اور وہ ایک طرح سے جسم کو ایک اگر سمجھا جائے دین ایک جسم ہے تو اس میں جو کہلاتے ہیں نا وائٹل آرگن جو کہ ضرورتیں ہیں زندگی کے لیے، جن میں دماغ ہے، دل ہے، گردے ہیں، اور یہ آپ کے اعضاء جو ہوتے ہیں نروس سسٹم، تو کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے. تو ان کی وجود اس کی بنیاد یہ کہ 5 ہے. پہلے تو شہادت ہے، کلمہ پڑھ کر کے آپ مسلمان ہوں گے. نمبر 2 اس کے بعد نماز ہے. اگر حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز کے بغیر دین نہیں ہے، دین کا ایک ستون ہے نماز. تیسری چیز مسلمان پہ فرض ہو جاتی ہے جو کہ اس نے جب اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب میں نے سمعنا واطعنا، جو سنوں گا اس پہ عمل کروں گا، اور اطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مجھ پہ فرض ہو گئی ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ اس کے بعد صیام ہے، روزے رکھیں اگر آپ کے رمضان میں فرض ہیں، جسمانی استطاعت ہو. پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے زکوٰۃ. آپ کے پاس مال ہے تو آپ اپنی دولت کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں. اسلام کہتا ہے حلال طریقے سے دولت کمائیں اور پھر اس کو حلال طریقے سے خرچ کریں، اور اس میں سے جب آپ کی ایک 7 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کی مقدار ایک سال آپ کے پاس رہے گی تو اس پہ 2.5% آپ غریب کو دیں گے. پھر زمین ہوگی تو اس کا عشر دیں گے. تو یہ تمام قوانین جو ہیں شریعت میں بیان کر دی گئے ہیں. پھر اس کے بعد 5واں جو ہے حج. اگر آپ کے پاس جسمانی اور مالی طاقت ہے تو آپ حج پہ جائیں. جب آپ اپنے بچیوں کا بیاہ کر دیں، اپنے قرض ادا کر دیں، اپنی ضروریات پوری کر دیں، اپنی غیر موجودگی میں اپنے گھر والوں کا حساب کتاب رکھیں کہ وہ کیسے کھائیں گے پئیں گے یا ان کا کون خیال کرے گا. اور اس زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن باقی چیزیں جو ہے وہ ہر سال فرض ہیں. جیسے روزے ہر سال فرض ہیں، زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، نماز 5 وقت میں فرض ہے. تو کچھ احکامات ہیں جو 24 گھنٹے کلمے میں ہر حالت میں رہنا ہے 24 گھنٹے. کچھ چیزیں جیسے نماز ہیں وہ 5 وقت روزانہ پڑھنی ہے صبح شام میں. پھر زکوٰۃ اور روزے ہیں وہ سال میں ایک بار ہے. حج زندگی میں ایک بار ہے. تو یہ 5 فرائض کے بعد جو ہے وہ 95% فرائض جو ہیں وہ معاملات میں ہیں. معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہیں کہ اپنا اور اپنے اللہ سے عقیدہ، یہ تو آپ نے 5 میں کر دیا. باقی جو 95 میں ہیں معاملات ہیں وہ اللہ اور اللہ کی مخلوق سے. آپ خود مخلوق ہیں تو اپنی جان کا حق ہے. پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کا فرض ہے، والدین کا فرض ہے، اولاد کا فرض ہے، پوتا پوتی نواسہ نواسیوں کا فرض ہے، اور اپنے دوسرے تمام احباب اور قریب اور پھر کمیونٹی کا فرض ہے. یہ تمام معاملات ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ معاملات میں 2 سب سے اہم معاملات ہیں. جہاں بھی مسلمان ہوں وہ 2 کام ضرور کریں. ایک یہ کہ دولت کمائیں اور دولت مند بنیں، اور دولت کے استعمال سے معیشت کو قابو میں رکھیں اپنے. تو جس ملک میں بھی جائیں مسلمان، جہاں بھی رہیں، معیشت پہ قابو کریں. یہ غریب بن کر کے، بھکاری بن کر کے اور گداگری کر کے رہنا یہ بڑی بے حرمتی ہے. اس وقت مسلمانوں کی سب سے زیادہ تکلیف میں عالم میں جو قوم ہے وہ یا تو فلسطینی ہیں یا کشمیری ہیں. تو لوگ بتاتے ہیں کہ فلسطین میں کوئی بھکاری نہیں ہے، کوئی بھیک نہیں مانگتا، غربت میں ہیں، پریشانی میں، دن رات بم پڑے. لیکن پاکستان جیسے ملک میں آپ دیکھیں پروفیشنل بنا دیا بھکاری ہونے کا. تو شرم کا مقام ہے، عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور دین کا اصل میں مقصد، پاکستان تو بنایا گیا تھا نا اسلام کے لیے، وہاں پہ ہر کوئی کام ہو رہا ہے
سوائے جو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ ان فوجیوں کو ہدایت فرمائے جنہوں نے ملک کی سیاست کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اور جو بے ایمان اور سیاستدان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ورنہ پھر ان کو غارت کرے. ایسی کر سکتے ہیں ہم. اور جو کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ملک کو چلا رہے ہیں، جن کو بیوروکریسی کہا جاتا ہے، وہ اس کو سنبھالیں، ورنہ تو وہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی غارت کرے. نیک لوگوں کو ملک ذمہ داریاں عطا فرمائے. بہرحال بات یہ کہنے کی ہے کہ جو 95% معاملات ہیں، اس میں دو بڑے اہم ہیں. ایک تو سیاست ہے، ملک کی سیاست میں حصہ لیں. جس ملک میں رہیں آپ سیاست میں، حضور کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 1 گھنٹہ نیک سیاستدان جو کہ قوم کی اور لوگوں کی فکر کرے، وہ اس سے بہتر ہے جو 60 سال کی عبادت کرے. تو سیاست کریں اور دوسری معیشت کو مدد کریں، کیونکہ اسلام سکھاتا ہے حلال طریقے سے کمانا، حرام سے نہیں. یعنی ادر ادیان میں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کیسے کما رہے ہیں. اسلام میں ضد ہے، شرط ہے اللہ کے رسول کی، حلال کماؤ، حلال لگاؤ، حلال طریقے سے اس کو استعمال بھی کرو. تو یہ ایک اہم چیز ہے، اس کو سمجھ لے جائے. تو 95% میں ایک مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری، جیسے ہم لوگ فارغ، بالکل پوری امت مسلمانوں کی فارغ ہے. تو ان چیزوں پہ ہمیں توجہ کرنا چاہیے. تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے. تو یہ جب اسلامی حکومت ہو، یہ نظام ہو، یا آپ کسی غیر اسلامی ملک میں رہ رہے ہوں، جیسے کہ اس وقت امریکہ کے سیاستدانوں نے فیصلہ کیا کہ مظلوم ممالک میں، جن میں فلسطین سر فہرست ہے، ان کے لوگوں کو بمباری کی جا رہی ہے اور وہ ان کو اسرائیلیوں کو اسلحہ دے رہے ہیں. دیکھیے، اسرائیل ہونا اور یہ زائنسٹ ہونا ایک الگ بات ہے، اور یہودی اور عیسائی ہونا الگ بات ہے. تو کرسچن زائنسٹ بھی ہیں، یہودی زائنسٹ بھی ہیں، اور مسلمان زائنسٹ بھی ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی مدد کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی صہیونی ریاست کو جس میں عرب شامل ہیں، جنہوں نے اپنے تعلقات بنا لیے ان سے، بہانہ ہے مجبوری کا. اور پھر اس کے بعد عیسائی ہیں جو ان کو وہاں جانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جائیں گے، جب وہ جائیں گے وہاں جمع ہوں گے تو ان کا جو زائنس عیسائی ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ آ کر کے ان سب یہودیوں کو یا تو عیسائی کر دیں گے یا مار دیں گے. تو یہ ایک فیٹل یعنی قاتلانہ سوچ ہے. اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا مسیحا، جب تک کہ وہ وہاں پہ نہیں پہنچیں گے ہولی لینڈ میں، تو ان کا مسیحا نہیں آئے گا. جو ان کا مسیحا بادشاہ ہوگا، جو کہ اس کو وہ انتظار کر رہے ہیں، جب وہ آئے گا تو وہ سب لوگوں کو مار دے گا، ختم کر دے گا، اور پھر ان کی حکومت ہو جائے گی. تو یہ ان کا عقیدہ ہے. تو جب عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ مر جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں یہ مر جائیں گے. لیکن اسلام جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے جو کہ خیر کا معاملہ کریں گے. حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، تو ہمارے حساب سے حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ سلیب توڑ دیں گے، اور مسلمانوں اور عیسائیوں کو ملا کر کے جو دجال المسیح ہے، جس کو اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے، جو آنے والا ہے، اس کا انتظار ہے. بہرحال یہ ایک سیاسی سوچ ہے. لیکن ہمیں جو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو مسلمان ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں ان کی اکثریت نہیں ہے، وہاں پہ وہ سیاست میں آئیں، لابی کریں. مؤلفۃ القلوب زکوٰۃ کا ایک حصہ ہے جو کہ حضور کے زمانے میں دیا جاتا تھا. حضرت عمر کے دور میں آ کر کے اس کو بند کر دیا گیا تھا. انہوں نے کہا اسلام اب مضبوط ہو گیا، اسلام کی ضرورت نہیں ہے حفاظت کی، امن کی، تو ہم اب نہیں دیں گے. امریکہ میں اس کو لابینگ کہا جاتا ہے یا پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کہا جاتا ہے. تو زکوٰۃ کا ایک حصہ وہاں دیں. اب دیکھیے، علماء کو اس پہ فتویٰ دینا چاہیے، کیونکہ یہ چیز موقوف تھی، مقطوع نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں حکم میں ابھی بھی دے سکتے ہیں مسلمانوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی، حشمتوں کی، عفافوں کی، حیاؤں کی، ایمانوں کی حفاظت فرمانے کے لیے آپ غیر مسلم سرداروں کو، جو سیاسی اس وقت لیڈر ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ کے پیسے میں سے دیں. 1/3 زکوٰۃ دیں، 1/3 یتیم مسکین اور غربا کے لیے رکھیں، 1/3 جو ہے اس کا انویسٹ کریں، جو کہ لوگوں کے لیے نوکریوں کا اور کاروبار کا، تجارت کا سلسلہ کریں. مسلمان خیر امت ہیں، جہاں جائیں گے خیر کا کام کریں گے. تو مسلمانوں کو اس وقت چاہیے کہ وہ خیر کے معاملات میں آگے بڑھیں، اور سول ایکٹیویٹی جیسے فائر ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، نرسنگ ہوم ہے، ہاسپٹلس ہیں، ان میں والنٹیئر کریں، ان میں پارٹیسپیٹ کریں، اور معیشت میں پارٹیسپیٹ کریں. ملک کی سیاست میں، امریکہ تو ایک واحد ملک ہے جہاں پہ آپ سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، آپ کو کوئی مارے گا نہیں. جیسے پاکستان میں اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں، ماں بہنوں کی عزت اتار دیتے ہیں، ان کی ننگی تصویریں بنا کر کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں. ایسا نظام نہیں ہے یہاں پر. گو کہ یہ غیر مسلم لوگ ہیں، یہ ان مسلمانوں کی سو کالڈ مسلمانوں سے بہتر ہیں. جو پاکستان بنایا گیا تھا مسلمانوں کے لیے، وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بن گیا. تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ چند فوجی کا قبضہ ہے، چند سیاستدانوں کا قبضہ ہے، خاندانوں کا قبضہ ہے. وہ ملک کے ساتھ وہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور آپ کے عوام جو ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں. وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مظلوم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ نظام کو صحیح کریں. یہ نہیں کہ ان کو سب کو تہس نہس کر دیں، ان کی گرفت ہو، ان کا احتساب کیا جائے کہ بھئی آپ نے یہ کیسے کر دیا، اور ان کے سزائیں ہوں جیسے کہ حکومت میں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم جب یہاں آتے ہیں تو ہم ایسے ملکوں سے آئے ہیں جہاں پر عربوں کے درمیان میں تو کوئی جمہوریت کا تصور نہیں ہے.
وہاں بادشاہت ہے یا آمریت ہے، اور وہاں پہ آپ آواز نکالیں تو گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ تو وہی مسلمان جو سوچ سکتے تھے، جو فہم اور ادراک رکھتے تھے، وہ ملک چھوڑا ہے، ہجرت کر دی۔ تو اس وقت مسلمان ہندوستان میں کسی قابل نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایک واحد ملک رہ گئے ہیں جہاں پہ یورپ میں، جہاں پہ ہمیں اجازت ہے سیاست کرنے کی، تو ہم خیر کی اور بھلائی کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ ان ملکوں کے لیے خیر کا کام کریں۔ لوگ اچھے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ لوگوں میں برائی ہے، نفرت ہے، ان کے خیالات ہیں، تو ہر ایک کا اختلاف ہے۔ ایسے مسلمان ملکوں میں جنہوں نے اسرائیل کو قبول کر لیا اور اس کی مدد کر رہے ہیں، تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ اگر انہوں نے کیا تو ان کی سیاسی معاملات ہیں۔ بہرحال باٹم لائن یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے، اس کے سب کا لب لباب یہ ہے کلام کا، کہ مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی ہیں سیاست میں کام کریں، لوگوں کی فلاح کا کام کریں اور والنٹیئر کریں، اور زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان کے سیاستدان اپنے کھڑے کریں۔ اگر آپ کے اپنے نہیں ہو سکتے تو انہی کے جو غیر مسلمان سیاستدان ہیں ان کو آپ مالی مدد دیں، تاکہ وہ آپ کے ساتھ نرم سلوک اور اخلاق رکھیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہندوستان میں بوری ہیں، اسماعیلی ہیں، ان کو کبھی کوئی نہیں کچھ کہتا، کہنے کو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم بات تھی، جس کے احکام جو حکومت اور نظام حکومت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ تو سورہ مائدہ میں ایک تو یہ کہ حرام اور حلال کھانے کی چیزوں کے بارے میں احکامات نازل ہوئے ہیں، پھر یہ کہ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، لیکن اہل کتاب کا کھانا وہ جائز ہے جس میں انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کیا ہو ذبح، اور خون کو بہایا ہو۔ خون کی ذبح کرنے کی شرط یہ ہے کہ آپ ایسا گلا کاٹیں جانور کا، اس کو 3 بار پانی دیں، 3 بار کھانا دیں، اس کو قبلے کی طرف لٹا کر کے، اس کے اوپر بوجھ نہ بنے، اس کو تکلیف نہ ہو، اور اس کو لٹا کر کے اس کو گلا ایسا کاٹیں کہ دونوں طرح کی جو شہرگ ہے یہ کٹیں، اور سانس کی نالی کٹے اور کھانے کی نالی کٹے۔ اگر 3 کٹیں ضرور کم از کم، یعنی سانس کی نالی اور دونوں رگیں اور خون دونوں سے نکلتا ہوا دکھے، اور جس وقت چھری چلائیں جو کہ بہت شارپ ہو، صاف ہو، اور جس جانور کو تکلیف نہ دے، اور اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر وہ پڑھے جس کے ہاتھ میں چھری ہے، جو اس کے ہاتھ کو سنبھالے ہوئے ہے، جو کاٹنے والے کو سپورٹ کرا، وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، ورنہ تو ذبح نہیں ہوگا۔ علماء کا بیان یہ ہے۔ اور اگلی آیت میں آیا ہے کہ بہیمت، اس میں جو ذکر کیا ہے، یہ کون سے وہ جانور ہیں جن کو کہ جگالی کرنے والے ہیں، کون سے چوپائے جائز ہیں جو کہ جگالی کرتے ہیں، جن کے کھور ہیں، اور وہ پرندے وہ ہیں جو چگتے ہیں، جو اپنے پنجوں سے پکڑتے نہیں ہیں، اور جو چوپائے جانور ہیں جو درندے ہیں، جو بھیڑ جیسے بھنبوڑ کے کھاٹتے ہیں، جیسے شیر ہے، کتا ہے، بھیڑیا ہے، یہ تمام جانور یہ حلال نہیں ہیں، ذبیحہ نہیں ہیں، حلال نہیں ہے۔ حلال کہتے ہیں جن جانوروں کو اجازت ہے کھانے کی، ذبیحہ کہتے ہیں اسلامی طریقے سے اس کو قربان کرنا یا قتل کرنا، کاٹنا یا اس کو مارنا، اور صرف اللہ کا نام لے کر کے کاٹا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک اور بات اہم ہے کہ جیسے اہل کافر اور مشرک بھی کرتے تھے کہ بسم اللہ واللات والعزیٰ، یہ تمام کے نام لیتے تھے، آپ اس میں کسی کا نام نہیں لے سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یا اللہ اس کو قبول فرما، قربانی تیرے نام کی، اس کا ثواب فلاں فلاں کو، بزرگ کو یا والدین کو یا جس کا بھی نام لینا چاہیں اس کو پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے نام کی قربانی کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ امت کو کہتے تھے کہ امت کے نام، کہتے تھے ثواب اس کا امت کو پہنچے، وہ قربانی اللہ کے نام سے کرتے تھے۔ اور اگر کسی اور کا نام لیا جائے، جیسے استحانوں پہ لیا جاتا تھا، وہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شادی کا احکام ہے، جس میں اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مردوں کو، یعنی یہودی اور عیسائیوں کی عورتوں سے شادی کی اجازت ہے، لیکن وہاں جب مسلمان حکومت ہو یا غلبہ ہو، یعنی کہ عورت جو ہے وہ مسلمانوں کے اس میں رہے غلبے میں، ورنہ غیر مسلمان ملکوں میں عورتیں جو ہیں وہ بچے کو اپنی مذہب کی طرف لے جاتی ہیں، اور پھر آپ کی نسل جو ہے اس سے ضائع ہوتی ہے اور پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو قوانین دیے ہیں کہ غسل کے کیا قوانین ہیں، وضو کے اور تیمم کے، سب سے پہلی بات یہ نیت۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، نیت کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی سوٹنا، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پہ پانی ڈالنا، یہ 3 غسل کی ہیں۔ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ جب آدمی جنابت سے آئے، یا اس کو شدید بیماری ہو جائے، یا خون بہہ جائے، یا اس کا خاص طور پہ بس جنابت ہے، اور عورتوں کے احتلام ہے، یہ 2 کیفیتیں ہیں۔ بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی غسل کرنا ہوتا ہے ماں کو، تو یہ غسل کرنے کے بعد وہ پاک ہو جاتے ہیں، اور غسل کر لیں تو وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر کپڑے کھلے رہ جائیں، جسم کھلا ہے کھلے غسل میں، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2 بات، وضو کے لیے 4 فرائض ہیں، 5 فرائض کہہ لیں۔ پہلے نیت کا ہونا، نمبر 2 چہرے پہ پانی ڈالنا، نمبر 3 کونیوں تک کے دونوں ہاتھوں کو دھونا، چہرے کو دھونا، پانی سے بہانا یعنی، اور کونیوں تک کے پانی بہانا، اور پھر مسح کرنا، جو کہ 1/3 سر کا
کہا جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں پوری گردن کے پیچھے تک کے جائے، اور پھر اس کے بعد کانوں میں دونوں طرف لا کرنا ہے، یہ اس طرح سے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہاتھ دونوں لانا۔ اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ایک نرو کہلاتی ہے انسانی جسم، اس کو ویگس نرو کہتے ہیں، وہ ویگس نرو سب سے بڑی نرو ہے، سیدھی طرف کی نکلتی ہے، کھال کے اوپر آتی ہے، اور یہاں سے اس کا ڈپریشن کا ریلیف کرتی ہے، اور یہاں سے آپ کے دل کو، سیدھے ہاتھ کی والی نرو جو ہے وہ دل اور سانس کے کنٹرول کرتی ہے، اور لیفٹ والی آنتوں میں جاتی ہے، پیٹ میں جا کر کے ان کے معاملات سارے اعضاء کو کنٹرول کرتی ہے، سب سے بڑی نرو۔ تو یہ ویگس نرو کو کیا کہتے ہیں، پیراسمپتھیٹک سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے، جو انسان کے یعنی لعاب ہے، آنکھوں کا پسینہ اور تمام چیزیں، ہاضمہ اور اس تمام چیزوں کے معاملات میں انوالو ہوتی ہیں۔ تو یہ وضو کی احکام ہے فرض۔ پھر تیمم جو ہے وہ حضرت عائشہ سے تعلق ہے، جو کہ سورہ نساء میں بیان ہو چکا ہے کہ ایک صحابی نے بیان کیا تھا کہ جب وہ ہار کھو گیا تھا حضرت عائشہ کا، تو وہ تیمم کا حکم آیا۔ تیمم، آپ کو جان کو خطرہ ہے، بیمار ہیں، آپ کو لگتا ہے پانی آپ کے لیے کم ہے یا اس سے آپ کو جان بچانا مشکل ہے، تو آپ مٹی لیں گے اور یا پتھر لیں گے، اس کے اوپر ہاتھ دونوں ہتھیلیاں تھاپ کر کے ایسے کر کے پھر چہرے پہ کریں گے، اور پھر دوبارہ کر کے یہاں سے یوں کونیوں پر، پھر ادھر کی کونی پر، اور یہ تیمم ہو جائے گا۔ تو یہ تینوں چیزوں کی کیفیت بتا دی۔ اتنا پانی ملے کہ وضو کر سکیں گے ایکسٹرا اپنے استعمال کے بعد تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر جب اتنا پانی ملے کہ آپ غسل کر سکتے ہیں تو پھر غسل کر لیں۔ تو نماز فرض ہے، نماز کا چھوٹنا اجازت نہیں ہے، تو تیمم کریں۔ پھر اس کے بعد احکام ہے نماز کے، زکوٰۃ کے، کہ یہ فرض ہیں، اور یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی فرض تھی۔ پھر اس کے بعد احکام ہے عیسائیوں اور یہودیوں کو اس دین کی دعوت دینے کا۔ اس سے پہلے آپ دیکھتے رہے ہیں کہ کئی احکامات ایسے ہوئے ہیں کہ جن میں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی تعریف ہوئی ہے، ان کے لیے ان کو انکریج کیا گیا، لیکن اب یہ حکم ہو گیا، حضور آ گئے، اس کے بعد آپ کو اسلام پہ کام کرنا پڑے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے احکام نہیں مانتے، اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کے رسول کے دیے ہوئے احکامات کے خلاف کرتے ہیں، وہ اللہ سے روگردانی کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے اور ان کو وارننگ دی ہے، جو کہ طاقت سے کرپشن کریٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، ساری سیاسی باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اور ان کے لیے سزا ہے جنہوں نے جرم کیا، اور جو ملک کا امن خراب کر رہے ہیں، اور جو چوری اور ڈکیتی کر رہے ہیں۔ ڈاکو چوروں کو اگر وہ تائب ہو جائیں تو توبہ کر لیں، اگر انہوں نے کسی کی جان نہیں لی ہے تو ان کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر انہوں نے کسی کی جان لی ہے تو پھر ان کی جان لی جائے گی۔ اور اگر ڈاکو پکڑے گئے تو ان کا پہلے ایک ہاتھ کٹے گا، پھر اس کے بعد دوسرا ہاتھ کٹے گا، پھر پیر کٹے گا، اور یا پھر ان کو جیل میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ اپنی تائب نہ ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد الکحل کی اور جوئے کی شدید ممانعت۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219 میں، جو کہ دوسری صورت ہے، اور سورہ نساء میں جو کہ چوتھی صورت ہے اور 43ویں نمبر آیت میں حکم آیا تھا۔ اب اس آیت میں سورہ مائدہ میں مکمل احکام آ گئے کہ یہ شراب اور جوا حرام ہے، اور باقی قوانین اور دوسری چیزیں اور ہوئے۔ اب پھر اس کے بعد اسی صورت میں نازل ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان آیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، انہوں نے کہا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی گواہی دیں گے اور روز محشر کہ انہوں نے کبھی بھی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ پہلی آیت کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں، بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا، اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ تو اس آیت میں بہت ساری تفصیلات ہیں، اور کہہ دیا یہ کلام ساری جو رہی یا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو
اوفو بالعقود، پہلے اپنے وعدے عہد پورے کرو، تم اپنے عہد کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ بہت اہم حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جو اقرار کرو پورا کرو، اور تمہارے لیے چار پائے جو میں نے جیسے بیان کیا کہ جو کھانے کے لیے حلال کیے گئے ہیں، اور اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں اگلے حصے میں۔